بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرہا ووضعته کرہا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنتک ونارک او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کا جو عنوان ہے وہ والدین کے حقوق کے متعلق ہے۔ 1.5-2 سال میں دل یہ چاہتا ہے کہ اس عنوان کا اعادہ کیا جائے تاکہ والدین کی قدر و منزلت کے تعلق سے معاشرے میں جو غفلت بڑھتی جا رہی ہے وہ غفلت دور ہو جائے۔ اس لیے آج کی مجلس میں اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جس آیت کریمہ کا خطبے میں میں نے سہارا لیا ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، اس کی ماں نے بہت تکلیف کے ساتھ حمل کے بوجھ کو اٹھایا ہے اور جانکنی کی تکلیف کے ساتھ اسے جنا ہے۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ آپ قرآن کریم کا جب بغور مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم میں مختلف مقامات آپ کو ایسے ملیں گے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے حقوق کا تذکرہ فرمایا اور خصوصاً اپنی حق عبادت کا تذکرہ فرمایا، اسی کے فوراً بعد اللہ تعالی شانہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ انعام میں اور سورہ عنکبوت میں پروردگار عالم نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس اللہ کے سوا کسی اور کی تم عبادت نہ کرو۔ اسی کے فوراً بعد ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس کے علاوہ
الگ الگ مقامات پر تنہا والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کا مقام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے، اور والدین کی اطاعت کرنے والا اللہ کی نگاہ میں بڑا محبوب ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا، ان کی ناقدری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بہت زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں، جس کو خطبے میں نے پڑھا ہے، پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد خاص طور پر ماں کی قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ماں نے حمل کے بوجھ کو اٹھایا ہے اور جاکنی کی تکلیف کے ساتھ اس بچے کو جنم دیا ہے۔ اس سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ماں باپ دونوں کے حقوق اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جب ماں اور باپ کا آپس میں تقابل کیا جائے کہ کس کا حق زیادہ ہے، تو ماں کا باپ کے مقابلے میں 3 گنا حق زیادہ ہے، اور حدیث پاک میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں نے اپنے آپ کو 3 ایسے حالات سے گزارا ہے جس میں باپ کی کوئی شرکت نہیں۔ ایک تو ماں نے حمل کے بوجھ کو اٹھایا، باپ اس تکلیف کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتا ہے، اور نہ اس تکلیف میں باپ شریک ہے، ماں اکیلی اس تکلیف کو اٹھا رہی ہوتی ہے، اور جب سے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں آیا ہوتا ہے، ماں کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز دشوار ہو جاتا ہے، اور پورا ایام حمل اس طرح گزرتا ہے کہ وہ ہر لمحہ، ہر سانس اسی بچے کی یاد میں گزارتی ہے کہ کہیں جو میرے پیٹ میں جو بچہ مستقر ہوا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، کہیں اس کو کوئی زد نہ پہنچ جائے، کہیں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اور کہیں اس کے اندر کوئی عیب پیدا نہ ہو جائے، ہمیشہ وہ اس خیال میں گزارتی ہے۔ اور اسی طرح جب وہ مرحلہ سامنے آتا ہے جسے ولادت کا مرحلہ کہا جاتا ہے، تو وہ جاکنی کی کیفیت کا وقت ہوتا ہے۔ وہ ماں موت اور زندگی کے درمیان ہوتی ہے، اور جب تک وہ بچہ صحیح سالم باہر نہیں آ جاتا، وہ زندگی سے لڑائی لڑ رہی ہوتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے اس کی زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی، یا اسی حالت میں وہ اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ ایسی تکلیف کا مرحلہ اس ماں کے سامنے ہوتا ہے۔ اس تکلیف میں بھی باپ شریک نہیں ہوتا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں بچے کی پیدائش کے بعد پورے جسم کا جوہر اور خلاصہ دودھ کی شکل میں نکال کر اپنے بچے کی بھوک کو مٹاتی ہے اور اسے سیراب کرتی رہتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں
بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کو کسی لمحہ سکون سے وہ سونے نہیں دیتا، منٹ منٹ پر جگایا کرتا ہے۔ 1 گھنٹہ رات کا بمشکل ایسا ماں کا گزرتا ہے کہ وہ سکون سے سو جائے۔ ماں اٹھ اٹھ کر اپنے بچے کو رات کی تاریکی میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے۔ ایام رضاعت کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی ماں کی بڑی قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 ایسی ماں کی قربانیاں ہیں جس میں باپ شریک نہیں ہے، اس لیے ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ بتلایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ من احق الناس بحسن صحابتی، قال امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ قال ثم من، پھر اس صحابی نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تمہاری ماں۔ قال ثم من، اس صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ قال ثم امک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تمہاری ماں۔ قال ثم من، اس صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ قال ثم ابوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تمہارا باپ۔ یعنی 3 مرتبہ ماں کا مقام بتلانے کے بعد باپ کے مقام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے بتلانا مقصد یہ ہے کہ ماں کا مقام باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ باپ کی کوئی قربانی نہیں ہے یا باپ کا کوئی مقام نہیں ہے۔ باپ کا بھی مقام اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ کتنا بڑا مقام باپ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اور اپنی ناراضگی کو والد کی رضا اور ناراضگی پر موقوف کر دیا ہے کہ اگر تمہارا باپ تجھ سے راضی ہے تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارا پروردگار تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو یہ سمجھ لینا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ یہ باپ کا مقام ہے۔ تو والدین میں سے ہر ایک کا مقام اولاد کے لیے بہت زیادہ ہے، جتنا وہ قدر کر لے اتنا کم ہے۔ خصوصاً والدین کی بد دعا سے بچے کو بچنا چاہیے۔
کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے کہ والدین کا دل اتنا زیادہ ٹوٹ جائے کہ وہ بچے کو بد دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ والدین نے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اولاد کے لیے بد دعا کر دی تو اس اولاد کی ہلاکت و بربادی وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ احادیث میں اس قسم کے واقعات بے شمار ہیں۔ جن لوگوں کو والدین کی بد دعائیں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کر کے، اسے وجود میں لا کر کے انہیں عبرت کا سامان بنایا ہے اور لوگوں کو دکھلایا ہے کہ والدین کی بد دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اولاد اگر اپنے حق میں بہتری چاہتی ہے تو وہ والدین کے دل کو توڑنے والی نہ بنے۔ الترغیب والترہیب میں ایک روایت ملتی ہے، اس میں ایک نوجوان صحابی کا واقعہ ملتا ہے۔ آپ حضرات نے متعدد بار اس واقعے کو سنا ہے، لیکن عبرت کے لیے جتنی مرتبہ سنایا جائے اتنا کم ہے، اور عبرت کے لیے جتنی مرتبہ سنا جائے اور اس سے عبرت حاصل کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس لیے یہ مناسب ہے کہ اس واقعے کو یہاں بیان کیا جائے۔ نوجوان صحابی ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنا زیادہ عبادت گزار ہوں گے، ان کے دل میں دینی ذوق کتنا زیادہ ہوگا، وہ اللہ کے کتنے محبوب ہوں گے۔ یہ تو آپ کو اندازہ صرف اسی سے لگ جائے گا کہ وہ صحابی ہیں، تو بڑے عبادت گزار تھے، لیکن ان کا ایک معاملہ ان کی والدہ کے ساتھ یہ تھا کہ ان کی والدہ اور ان کی بیوی کے درمیان انبن رہا کرتی تھی۔ جس طرح جمنا چاہیے وہ ساس اور بہو میں جمتی نہیں تھی، تو آپس میں اختلاف ہوتا رہتا تھا۔ ایک طرف اس صحابی کی بیوی ہوتی، دوسری طرف اس صحابی کی ماں ہوتی، تو اس نوجوان صحابی کی عادت تھی کہ وہ بیوی کی باتوں میں آ کر والدہ کو ناراض کر دیا کرتے تھے، یعنی بیوی کی باتوں کو مان لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ماں کو تکلیف رہتی اور ان کی ماں اپنے لڑکے سے ناراض رہتی۔ جب اس نوجوان صحابی کے انتقال کا وقت آ گیا، نزاع کی کیفیت شروع ہو گئی، لوگ تلقین کرنے لگے کلمے کی، تو اس نوجوان صحابی کی زبان سے کلمہ جاری ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ صحابی کوشش کرتے کہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن ان کی زبان سے کلمہ نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ حیران و پریشان تھے، اتنا دیندار صحابی، آخر وجہ کیا ہے کہ زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے؟ تو صحابی کی بیوی اس خبر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچوائی کہ میرے شوہر کا یہ حال ہے، نزاع کی کیفیت شروع ہو گئی ہے، لیکن زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا سنا
تو آپ بذات خود تشریف لائے۔ آنے کے بعد آپ نے کلمے کی تلقین کی، لیکن باوجود کوشش کے اس صحابی کی زبان پر کلمہ جاری ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ حیات ہیں یا نہیں۔ پتہ چلا کہ ان کی والدہ حیات ہیں۔ آپ نے بھاپ لیا کہ یہ نوجوان صحابی والدہ کی ناراضگی کا خمیازہ بھگت رہا ہے، اور اسی بنا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے والدہ کو بلوایا، والدہ آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے کہا اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ والدہ نے کہا اس نے میرا دل بہت زیادہ دکھایا ہے، میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو جو ساتھ میں صحابہ تھے، آپ نے ان سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ اور ان لکڑیوں میں آگ لگا دو۔ حضرات صحابہ نے لکڑیاں جمع کی اور ان لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان صحابی کی ماں سے مخاطب ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے بیٹے کو اس آگ میں جھونک دیا جائے اور اس آگ میں جلا دیا جائے تو کیا تم اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سفارش نہیں کرو گی؟ ماں بہرحال ماں ہوتی، اتنا سننا تھا کہ وہ کہنے لگتی ہے کہ ہاں ضرور میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سفارش کروں گی اور حتی الامکان کوشش کروں گی کہ میرا بیٹا اس آگ میں نہ جلنے پائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اگر تم اپنے بیٹے کو جلنے دینا اس آگ میں گوارا نہیں کر سکتی ہو تو جہنم کی آگ میں جلنے دینا کیسے گوارا کر سکتی ہو؟ اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا، یہ بیٹا جہنم کی آگ کے حوالے ہوگا جو دنیاوی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ماں نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ جب ماں نے معاف کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ صحابی کا نام دیگر روایتوں میں آتا ہے، اس نوجوان صحابی کے سامنے دوبارہ آپ نے کلمے کی تلقین فرمائی۔ اب تلقین کرنا تھا کہ اس صحابی کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلتا ہے اور کلمہ طیبہ کے اقرار کے ساتھ وہ صحابی آخری سانس لیتے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اب کلمہ طیبہ ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابی کا یہ حال ہے کہ ماں ان سے ناراض ہے، صحابی کی زبان پر کلمہ جاری ہونے کے لیے تیار نہیں، تو ہمہ شمہ کا کیا حال ہوگا؟ جبکہ صحابی کے ادنا سے ادنا صحابی کے پیروں کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے۔ تو جب صحابی کا یہ حال ہے تو اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ کے دل کو دکھایا ہے،
تو اللہ کی نگاہ میں کتنے زیادہ ہم ناپسندیدہ ہیں، کتنے زیادہ ہم مبغوض ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بیٹا کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے تو اس کے لیے جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک زاہد کا واقعہ احادیث میں ملتا ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں بھی بار بار اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عبرت کے لیے اس واقعے کا بھی یہاں ذکر کر دینا مناسب ہے۔ اس بنی اسرائیل کے زاہد کا نام جریج تھا، اور اتنا بڑا زاہد عبادت گزار کہ اس نے اللہ کی عبادت کے لیے آبادی سے باہر جنگل میں اپنی صومعہ عبادت گاہ بنا لی تھی۔ وہ وہیں پر عبادت کیا کرتا تھا تاکہ سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے، اور کسی لمحہ بندوں میں جڑ کر اللہ کی عبادت سے وہ ضائع نہ ہو سکے۔ لہذا جب کوئی ملاقات کے لیے اس جریج سے آتا تو وہ جریج اس سے ملاقات نہیں کرتا کہ ملاقات میں جو وقت ضائع ہوگا کیوں نہ اسے اللہ کی عبادت میں لگا لیا جائے۔ اتنا بڑا زاہد تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ اس جریج زاہد کی ماں آتی، اور آنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو آواز دیتی، یا جریج، 3 مرتبہ آواز لگائی، لیکن بیٹے کی طرف سے کوئی توجہ نہیں۔ بیٹا یہ سوچ رہا ہے، ایک طرف اللہ کی عبادت ہے اور ایک طرف میری ماں کی آواز ہے، میں کس طرف توجہ دوں؟ وہ ماں کی طرف توجہ نہ دے کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا، اس کی ماں آواز دے کر چلی جاتی۔ ایک مرتبہ ماں کا دل ٹوٹ گیا کہ میرا بیٹا میری آواز کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ وہ ماں بد دعا دے بیٹھی، اور اس کی زبان سے یہ نکلا کہ میرے بیٹے جریج کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک وہ کسی زانیہ کے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ ماں کی زبان سے نکلنے والا یہ بد دعائیہ جملہ اللہ کی یہاں قبولیت اختیار کر لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ اس جنگل میں جہاں جریج کی عبادت گاہ ہے، ایک چرواہا جانوروں کو چرایا کرتا تھا۔ کسی کنواری لڑکی سے اس کا عشق و معاشقہ ہو گیا، اور اس نے اس کے ساتھ بے حیائی کا کام کیا، حتیٰ کہ اس عورت کو استقرار حمل ہو گیا۔ وہ عورت بچہ جنی، اب لوگوں کی انگلیاں اٹھنے لگی۔ اس عورت سے لوگ پوچھنے لگے کہ بتا، جب تیرا شوہر نہیں ہے تو یہ بچہ کس کا ہے؟ ذرا تو اس کے بارے میں بتلا۔ اب وہ عورت اپنے اس عاشق کو بچانے کے لیے، چرواہے کو بچانے کے لیے اس نے کہہ دی کہ وہ جو عبادت گاہ میں جو شخص رہا کرتا ہے وہی اس کا باپ ہے۔ اب لوگ جریج کی عبادت گاہ کی طرف لپکے، اور جریج کی عبادت گاہ پر پہنچنے کے بعد لوگوں نے جریج کو آواز دی کہ جریج، اس بچے کے بارے میں بتلا، اس کی حقیقت کیا ہے؟
جریج اپنی عبادت میں مصروف، لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ ہماری بات کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے، تو لوگوں نے کدال اور پھاوڑا لے کر اس کی عبادت گاہ کو منہدم کرنا شروع کر دیا۔ اب جب جریج نے یہ ماجرا دیکھا کہ لوگ میری عبادت گاہ کو منہدم کرنے لگے، تو جریج باہر آیا اور اس نے فوراً ہی کہا معاملہ کیا ہے؟ آخر تم لوگ کیوں آواز لگا رہے ہو؟ ناراضگی کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے اس بچے کے بارے میں بتلا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ جریج نے اس بچے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں انگلی مارا، اور جریج نے بچے سے کہا کہ اے بچہ تو بتلا کہ تیرا باپ کون ہے؟ وہ جریج بھی عبادت گزار ہے، اللہ کی طرف سے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی جاتی ہے، اور وہ بچہ اسی حالت میں بول پڑتا ہے اور یہ کہتا ہے میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگ اب جریج کی طرف سے توجہ ہٹا کر اس چرواہے کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جریج کو اس الزام سے بچایا۔ لیکن جریج نے زانیہ کے چہرے کو دیکھا، وہ زانیہ جو اپنے بچے کو لے کر جریج کے پاس آئی ہے، جس بچے کے تعلق سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ جریج کا بچہ ہے، جریج کی ماں نے یہ بد دعا کی تھی میرے بیٹے کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ کسی زانیے کے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ بیٹا عبادت گزار ہے لیکن ماں کی بد دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جریج کو زانیہ کا چہرہ دکھلاتے ہیں۔ مسلم شریف میں یہ اضافہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جریج کی ماں نے تو یہ بد دعا کی تھی کہ جریج کی اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ کسی زانیے کے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ اگر جریج کی ماں نے یہ بد دعا کی ہوتی کہ جریج کی اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ زنا کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، تو خدا کی قسم جریج کی اس وقت تک موت نہیں آ سکتی تھی جب تک وہ زنا کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاتا۔ یہ ماں کی بد دعا ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ بڑے سے بڑا عبادت گزار ہو، صف اول کا نمازی ہو، تہجد گزار ہو، تلاوت قرآن کا پابند ہو، ذکر و اذکار کا عادی ہو، اس کی زبان ذکر سے تر رہا کرتی ہو، وہ صدقہ و خیرات کا پابند ہو، لیکن اگر اس نے ماں کو ناراض کیا ہے، باپ کو ناراض کیا ہے، اور یہ ناراضگی اللہ کی نگاہ میں اس درجہ سنگین اور مذموم ہے کہ اس کے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ میرے بھائی، عبادت گزاری اپنی جگہ پر اور ماں باپ کا مقام اپنی جگہ پر۔ جس طرح ماں باپ کی نافرمانی سے اولاد ہلاکت و بربادی کے دہانے پر پہنچتی ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت سے اولاد اللہ کی نگاہ میں محبوبیت کے اس مقام تک پہنچتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث غار جس میں غار کے 3 افراد کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت گزاری
انسان کو بڑی سے بڑی مصیبتوں سے نجات دلاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ حدیث میں موجود ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے۔ اثناء سفر میں بہت تیز بارش ہونے لگی تو لوگوں نے پناہ لینے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے تاکہ جب بارش ختم ہوگی تو غار کے اندر سے نکلیں گے اور اپنا سفر جس طرح ہو رہا تھا جاری کریں گے۔ وہ غار کے اندر گئے، اللہ کی طرف سے ان کا امتحان آ گیا، ان کی آزمائش ہوئی کہ اسی پہاڑ کی ایک بھاری چٹان لڑھکتی ہوئی کھسکتی ہوئی اس غار کے منہ پر آ گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ان تینوں افراد کو اپنی موت نظر آنے لگی کہ جائیں تو کہاں جائیں، غار کا منہ چٹان کی وجہ سے بند ہو گیا ہے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس چٹان کو وہ ہلا سکیں۔ آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو ایسا کرو، اس چٹان کو ہٹانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس چٹان کو نہیں ہٹا سکتا، تو کیوں نہ اس اللہ سے دعا کی جائے، اور ہم میں سے ہر کوئی اگر اپنی ماضی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہو جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہو، اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس مشکل سے ہمیں نجات عطا فرمائیں گے۔ تو ان تینوں میں سے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کیا کہ پروردگار عالم، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میری بیوی اور میں تھا، ہمارے پاس گزارے کے لیے بکریاں تھیں، اس کا دودھ ہم نکالتے تھے اور اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ میرا یہ معمول تھا جب بھی میں دودھ نکالتا تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد بچوں کو پلاتا اور پھر ہم میاں بیوی سیرابی حاصل کرتے۔ ایک دن کا یہ واقعہ پیش آیا کہ میں دودھ نکال کر آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ ان کی نیند کھل جائے گی، ڈسٹرب ہوگا، خلل ہوگا، ان کی نیند پوری نہ ہوگی، لہٰذا میں دودھ کا پیالہ لے کر وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا کہ میرے ماں باپ جب اٹھیں گے تو میں اپنے ماں باپ کو دودھ پیش کروں گا۔ لیکن کافی وقت گزر گیا، رات کا کافی لمحہ گزرتا جا رہا ہے، میرے بچے بھوک سے بلبلانے لگے، میرے پیروں کے پاس آنے لگے اور دودھ مانگنے لگے، لیکن میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنی اولاد کو دودھ پلا سکوں۔ میرے پروردگار عالم، آپ جانتے ہیں میں نے پوری رات اسی طرح کھڑے کھڑے گزار دی، میں نے اپنے بچے کو دودھ نہ پلایا۔ جب میرے ماں باپ بیدار ہوئے میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پیش کیا۔ اے مولا کریم، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، خالصتاً تیری محبت میں کیا تھا، والدین کی کرم فرمائی میں کیا تھا، والدین کے حسن سلوک میں کیا تھا، والدین کے ادب و احترام میں کیا تھا، تو اے پروردگار عالم اس مشکل سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اس نے دعا کی، ادھر چٹان کا کچھ حصہ غار کے منہ سے ہٹا اور کچھ حصہ سرک گیا۔ اسی طرح دوسرے نے اپنے تقوی اور للہیت کا واسطہ دے کر دعا کی، چٹان کا کچھ حصہ اور سرک گیا، اور تیسرے نے امانت داری
اور مزدور کی مزدوری صحیح معنوں میں ادا کرنے والے عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، چٹان پوری کی پوری ہٹ گئی اور یہ تینوں مصیبت سے آزاد ہو گئی۔ یہاں بتلانا مقصد صرف اتنا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا، یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ پروردگار عالم بڑی سے بڑی مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر والدین ہمارے کافر اور مشرک بھی ہوں، اور وہ کافر اور مشرک صرف نہیں بلکہ اپنی اولاد کو اس کی دعوت دے رہے ہوں کہ اے بیٹا تو کافر ہو جا، اے بیٹا تم مشرک ہو جا، ایسے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ ایسے کافر اور مشرک والدین کے ساتھ بھی بدسلوکی کی اجازت نہیں، چہ جائے کہ ہمارے والدین مومن ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی ماں ناراض ہو گئی اور بھوک ہڑتال کر لی، اور یہ کہنے لگی جب تک میرا بیٹا اسلام سے پھر کر کافر نہیں ہو جاتا، مرتد نہیں ہو جاتا، اس وقت تک میں کھانا پینا نہیں کروں گی۔ بھوک ہڑتال کر لی، لیکن وہ بیٹا جب کھانے کا وقت آتا تو زبردستی اپنی ماں کے منہ کو کھول کر ان کے منہ کے اندر کھانے کا نوالا پہنچاتا، اور اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اگرچہ وہ والدین تم کو شرک کرنے کا حکم دے، گرچہ والدین کی باتوں کو نہیں مانا جائے گا لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی کسی بھی صورت میں جائز نہ ہوگی۔ تو یہ عہد کریں کہ جن کے بھی والدین زندہ ہیں جیتے جی والدین کی قدر کرنے والے بن جائیں اور ان کی اطاعت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، ان کو ناراض کر کے ہم جہنم کو خریدنے والے نہ بنیں بلکہ ان کی اطاعت کر کے ہم جنت کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ والدین کی وفات کے بعد والدین کے کیا حقوق ہیں، یا جن لڑکوں نے اپنے ماں باپ کی بڑی نافرمانی کی اور ان کے والدین دنیا سے ناراضگی کی حالت میں چلے گئے، اب ان لڑکوں کو افسوس ہو رہا ہے، اب ان کے سامنے شریعت کا کیا حل موجود ہے کہ وہ والدین کے فرما برداروں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگلے جمعہ میں یہ ساری باتیں بتلاؤں گا، آپ وقت پر تشریف لائیں اور پورے ذوق اور شوق کے ساتھ دینی باتوں کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔